السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 59. شہر کی سب سے مصروف سڑک پر، جہاں رات کے سائے جگمگاتی روشنیوں سے شکست کھا چکے تھے، رئیس ہیڈ آفس کا یہ ہال اپنی رونق میں باقی سب عمارتوں کو چھوٹا دکھا رہا تھا. اس کی بلندی اور شاندار طرز تعمیر دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. آج کی شب اس کی دہلیز پر رکنے والی ہر قدم گاہ گویا کسی خواب کی سرزمین پر جا رہی تھی. ہوا میں ایک خاص قسم کی سرسراہٹ تھی جو آنے والے کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ تھی. مرسیڈیز، رولز رائس اور برق رفتار سپورٹس گاڑیوں کی ایک لمبی قطار مرکزی دروازے تک پھیلی ہوئی تھی، جن کی چمکتی دھات رات کی روشنیوں میں جلتی بجھتی محسوس ہو رہی تھی. ہر گاڑی سے نکلنے والا شخص خاص تھا اور ہر چہرے پر ایک مخصوص انداز نمایاں تھا. ہال کے داخلی دروازے پر بچھا کارپیٹ اپنی نرم و گداز سطح کے ساتھ مدعو کر رہا تھا. اس پر قدم رکھتے ہی ایک ایسا وسیع ہال کھلتا تھا جو روشنیوں، موسیقی اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا. ہال کی اندرونی فضا میں ایک بھاری مگر پرسکون خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی اپنے سانس روکے ہوئے ہو. سیکیورٹی بے حد سخت تھی. ہال کے باہر بھیڑ لگی تھی. چند عام لڑکیاں جن کی آنکھوں میں بے پناہ خواب چمک رہے تھے دروازے تک آ کر منتیں کر رہی تھیں. ان کی آوازوں میں ایک حسرت تھی، ایک تڑپ تھی کہ شاید ایک لمحے کے لیے ہی صحیح انہیں اس شاندار دنیا کی جھلک دیکھنے کو مل جائے. بس ایک جھلک دیکھنے دو اندر کی، ہمیں جانے دو پلیز. ایک لڑکی نے منت کی. اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی. میری بہن کا نام لسٹ میں تھا، مجھے بھی جانے دو. دوسری لڑکی نے امید بھری نظروں سے سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھا، مگر انتظامیہ کی طرف سے ایک ہی جملہ بار بار بے تاثر اور آہستگی سے دہرایا جا رہا تھا: ہال فل ہو چکا ہے، ٹکٹس ختم ہو چکے ہیں، مزید داخلہ ناممکن ہے، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اندر ہال کے اندرونی حصے میں ہزاروں آنکھیں چمکتی تھیں. ہال کی چکا چوند روشنیوں میں ہر چہرہ روشن دکھائی دے رہا تھا. ہر صف اول کا آرٹسٹ، اداکار، ہدایت کار، موسیقار اور بزنس ٹائکون اپنی مخصوص نشستوں پر آ چکے تھے. ان کی ہنسی کی دھیمی گونج، ان کی آپس میں سرگوشیاں اور ان کے قیمتی لباسوں کی جھلملاہٹ ہال کی رونق میں اضافہ کر رہی تھی. پہلی قطار میں ملک کی سب سے بڑی پروڈکشن ہاؤسز کی مالکنیں بیٹھی تھیں، جن کے چہروں پر اعتماد اور کامیابی کا رنگ نمایاں تھا. ان کے پیچھے شوبز کی چمکتی ہوئی خواتین، انسٹاگرام کی سٹارز، نیشنل گیلری کے آرٹسٹ اور بڑے میڈیا چینلز کے اینکرز اپنی جگہ بنا چکے تھے. زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہیں شاید اس شو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو بس رئیس گروپ کا نام سن کر آئے تھے. ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس اسٹیج پر جمی تھیں جو ابھی تک خالی تھا، مگر خالی نہیں، منتظر تھا. اسٹیج کے سامنے بیٹھے لوگوں کی بے چینی ان کی آنکھوں سے عیاں تھی. ہر کرسی پر ایک سفید کارڈ رکھا تھا جس پر سنہری الفاظ میں خوبصورت خطاطی سے لکھا تھا: پروجیکٹ رانیہ، چیتڑوں میں لپٹی روح، تھیم عنکبوت، تحریر فلک عالمگیر، کاسٹیومز فجر معراج، سرپرستی رئیس اورنگزیب. یہ الفاظ ایک گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو ہر حاضرین کے دل میں تجسس پیدا کر رہے تھے. اسٹیج کے پیچھے کالے پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے، جیسے وہ خود کسی کہانی کو اپنے اندر قید کیے ہوں. ان پردوں کے پیچھے کیا تھا؟ یہ تجسس اسٹیج کی خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہا تھا. روشنیوں کی سمت وقتاً فوقتاً بدلی جا رہی تھی، کبھی اسٹیج کے ایک کونے کو روشن کرتی تو کبھی دوسرے کو، جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو. کچھ تصویریں پنکھوں کی طرح چھت سے نیچے لٹک رہی تھیں. ہر تصویر میں ایک عورت کا مختلف روپ دکھایا گیا تھا، کبھی شاندار، کبھی کمزور، کبھی پراسرار.
کچھ سائے دیواروں پر عورتوں کے مختلف روپ دکھا رہے تھے جو ہال کی دیواروں پر ناچتے پھر رہے تھے۔ یہ سب ایک فنکارانہ آمیزش تھی، ایک ایسا امتزاج تھا جو ناظرین کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ کانسیپچول آرٹ اور فیشن کا یہ امتزاج نہایت شعوری طور پر سماجی نارمز کو چیلنج کرتا نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں نے ٹکٹس بلیک میں خریدے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک شو نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک پیغام تھا جو انہیں ہر صورت دیکھنا تھا۔ پھر ایک آواز، بہت دھیمی، ہال میں گونجی۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سننے کے لیے ہر شخص کو اپنی سانس روکنی پڑی۔ ابھی اسٹیج خالی تھا، مگر اس آواز نے ہال میں موجود ہر دل کو دھڑکا دیا۔ عنکبوت شروع ہونے والا ہے۔ ہال کی تمام لائٹس مدھم ہو گئیں۔ ہوا میں پھیلی دھیمی گونج اچانک ایک گہری خاموشی میں بدل گئی۔ ہر چہرہ اسٹیج کی جانب مڑ گیا، جہاں ایک سنجیدہ سی سفید روشنی دائرے کی شکل میں پھیلی اور اس کے دائرے میں ایک مرد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ اس کا ہر قدم متوازن، پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ وہ سیاہ ڈریس پینٹ، سیاہ شرٹ، بغیر ٹائی اور اس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ یہ سادہ مگر پروقار لباس اس کی غیر معمولی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھرپور تھا، جیسے وہ بہت کچھ کہنے آیا ہو۔ یہ رئیس اورنگزیب تھا، ایک ایسا نام جو دنیا کو اپنے الفاظ سے نہیں، اپنی حکمت اور اختیار سے متاثر کرتا تھا۔ اس کی موجودگی ہال میں ایک خاص وقار پیدا کر رہی تھی اور ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی غیر معمولی لمحے کا گواہ بننے والا ہے۔ وہ مائک کے سامنے رکا، چند لمحے خاموشی سے ہال میں موجود ہر چہرے کو دیکھتا رہا، ایک طویل، پرمعنی نظر جو ہر حاضرین کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت متوازن آواز میں ایک غیر متوقع اعتراف کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، مجھے بولنا خوب آتا ہے، الفاظ میرے غلام ہیں، لیکن آج میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، حساب کتاب میں یقین رکھتا ہوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں نفع، نقصان، شہرت، نام سب غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں۔ پروجیکٹ رانیہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ شو، فیشن، تھیٹر یا آرٹ سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ان کہانیوں کا اسٹیج ہے جو ہم نے برسوں تک سننے سے انکار کیا یا شاید سہنے سے ڈر گئے۔ میں نے اس شو کو اس لیے اسپانسر نہیں کیا کیونکہ یہ غیر معمولی ہے، میں نے اسے اسپانسر کیا کیونکہ میں ان سب لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا جنہیں ہم نے خاموشی سکھائی اور پھر الزام دیا کہ وہ چیخی کیوں نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ شو کس کو کیا دکھائے گا، لیکن میں جانتا ہوں آج اگر ہم چپ رہے تو کل ہر بیٹی، ہر بہن، ہر دوست ایک اور رانیہ بنے گی۔ یہ شو ان کے لیے ہے جو بول نہیں سکتی، اور آج میں رئیس اورنگزیب ان کی خاموشی کو اسپانسر کر رہا ہوں۔ وہ عفریت آج اپنا عفریت ہونا بھول گیا تھا۔ اس کے الفاظ ہال میں گونجے اور ایک گہرا اثر چھوڑ گئے۔ یہ خاموشی ہزاروں الفاظ پر بھاری محسوس ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس نے اپنے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ایک ہلکا سا اشارہ جو اسٹیج سے نیچے جانے کی طرف تھا۔ اس کے سر ہلانے کے ساتھ ہی اسٹیج کی روشنی اس کے گرد مدھم ہو گئی اور وہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کی موجودگی اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی، مگر وہ پس منظر میں چلا گیا تاکہ کہانی خود سامنے آ سکے۔ تمام لائٹس گل ہو چکی تھیں۔ ہال میں موجود سینکڑوں افراد جو چند لمحے پہلے سرگوشیوں میں مصروف تھے، اب ایک گہری، خوفناک خاموشی میں ڈوب گئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ہر دل اپنے ہی دھڑکنے کی آواز سن رہا تھا۔ پھر اسی سناٹے کو چیرتی ہوئی آہستہ آہستہ دھڑکن جیسی آواز ابھری، پہلے ہلکی، گونجتی ہوئی، پھر گہری، مضبوط اور دل کے گہرے کونوں تک پہنچنے والی۔
یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی بند کمرے میں قید دل کی آہٹ ہو جو اب آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا ہو۔ یہ ہر سانس، ہر وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اور تب خاموشی کا طلسم ٹوٹا اور اچانک اسٹیج پر صرف ایک سپاٹ لائٹ روشن ہوئی۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسے تاریکی کے سینے میں ایک شگاف پڑا ہو۔ سفید دھوئیں کی ہلکی تہ اسٹیج پر پھیل چکی تھی، جس میں ایک پراسرار اور دل فریب منظر تشکیل پا رہا تھا۔ اسی سفید دھوئیں کی اوٹ سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ سراپا سفید لباس میں ملبوس تھی، لیکن وہ سفید کپڑا برف جیسا صاف نہیں تھا۔ اس میں گہری شکنیں تھیں، کچھ تہیں تھیں جو کہ جیسے وقت کی گرد، دکھ اور اذیت کے اشارے دے رہی تھیں۔ ایک ایسا سفید رنگ جو بے داغ نہیں بلکہ داغدار ماضی کی کہانی سنا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں پرانے کاغذات کا ایک پلندہ تھا جس کے کنارے مڑے ہوئے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ پلندہ کسی پرانی اسکرپٹ یا رازوں سے بھری ہوئی ڈائری کی مانند تھا، جس میں جانے کتنی انکہی کہانیاں قید تھیں۔ وہ خاموشی سے اسٹیج کے بیچ میں آئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا تقدس تھا۔ وہ کسی پرفارمر کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسے جیسے کسی مقدس اعلان کے ساتھ کوئی قاصد آسمان سے اترا ہو جو ایک گہرے پیغام کا حامل ہو۔ وہ اسٹیج کے وسط میں رکی۔ ہال میں موجود ہر آنکھ اس پر جمی تھی، ہر سانس رکی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کاغذوں کو اپنے سامنے پھیلایا۔ ان کاغذوں کی سرسراہٹ بھی ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے پس منظر میں ہولے ہولے بارش کی آواز ابھری، ایک دھیمی مستقل بارش جو روح میں اداسی اتار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھیمی دبی ہوئی نسوانی سانس کی آواز شامل ہو گئی، جیسے کوئی سسکی لے رہا ہو، ایک گہرا کرب جو الفاظ سے ماورا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز آہستہ مگر ایسی کہ جیسے ہر لفظ پتھروں پر کندہ ہو رہا ہو، ہر لفظ میں ایک صدی کا درد سمایا ہو۔ آئیں اور دیکھیں وہ چہرے جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ کردار جنہیں کہانیوں سے کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ چیتڑوں میں لپٹی روحیں ہیں جنہیں کبھی محبت نے نہیں تھاما، کبھی سماج نے نوچا اور کبھی انہوں نے خود کو جلا ڈالا۔ آج ان کی چال بولے گی، ان کی آنکھیں چیخیں گی، ان کے بدن پر بکھرے کپڑے ان کے دکھ ہوں گے۔ یہ صرف فیشن نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خاموش چیخ ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جو ہمیشہ دبایا گیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی اسکرین پر دھندلی تصویریں چلنے لگیں۔ کبھی ایک لڑکی جو آئینے میں خود کو نہیں پہچانتی، اس کی آنکھوں میں خالی پن اور حیرت۔ کبھی ایک ہاتھ جو ریشمی کپڑے کے ساتھ خون میں بھیگا ہوا ہے، درد اور جبر کی علامت۔ کبھی ایک چھوٹا سا بچپن کا جوتا جو ٹوٹا ہوا، مٹی میں اٹا ہوا اور تنہائی کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ تمام مناظر لمحہ بلمحہ بدلتے گہرے اور تکلیف دہ احساسات کو جنم دے رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا ہوا میں لہرا کر آہستہ سے اسٹیج کے فرش پر گرا، جیسے کوئی راز بے نقاب ہونے والا ہو۔ لڑکی نے جھک کر وہ کاغذ اٹکایا اور اسے ایک مقدس شے کی طرح تھامتے ہوئے دھیرے سے کہا، پہلا کردار آ چکا ہے، یہ کہانی اب چلنے والی ہے۔ اور تب شو کا پہلا لباس اور کردار اسٹیج پر ابھرا۔ اسٹیج پر آنے والا پہلا لباس محض ایک ماڈل کا پہناوا نہیں تھا، بلکہ ایک روح کا کردار تھا، ایک خالص بے داغ اور دلکش روح۔ ماڈل کی چال میں ایک غیر معمولی نفاست، ایک ایسی آہستگی تھی جو کائنات کے سب سے نرم سرگم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ دور ایک ایسے نقطے پر مرکوز تھی جہاں صرف امید اور روشنی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی، جیسے کسی نے اس میں زندگی کے تمام خواب بھر دیے ہوں۔ اس کے بدن پر بکھرا لباس ریشوں سے نہیں بلکہ باریک چمکدار ریشم کے دھاگوں سے بنا تھا، جو ہوا کے ہر دھیمے جھونکے سے نرمی سے لہراتے تھے۔ لباس کا رنگ چاندنی جیسا سفید تھا، جس میں ہلکی نیلی چمک شامل تھی، جیسے رات کے آسمان پر
کوئی خوبصورت ستارہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہو۔ یہ لباس اتنا ہلکا اور نفیس تھا کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے ماڈل نے کچھ پہنا ہی نہیں، بلکہ اس کا اپنا وجود ہی نور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کی ہر تہ، ہر شکن میں ایک کہانی تھی، خوبصورتی کی، سکون کی، اور اس بے پناہ طاقت کی جو روح کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ سپاٹ لائٹ اس کے ہر قدم پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کے وجود کے ہر زاویے کو اس طرح نمایاں کر رہی تھی جیسے ہر منظر ایک فن پارہ ہو۔ ہال میں مکمل سناٹا تھا، ہزاروں نگاہیں اس پہلی روح پر جمی تھیں جو اسٹیج پر زندہ ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی زندہ روح تھی جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنی خوبصورتی سے سب کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کا کردار محض چلنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نورانی وجود کی عکاسی تھی جو اپنے ساتھ پاکیزگی اور سکون کا پیغام لے آیا ہو۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، بلکہ اپنے ہی جمال اور تقدس میں گم تھی، دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ پہلی خالص روح کے پرسکون رخصت ہونے کے بعد ہال میں چھائی مسحور کن خاموشی کچھ لمحے مزید برقرار رہی۔ دیکھنے والوں کے دل ابھی تک اس خوبصورتی کے زیر اثر تھے، جب اسٹیج پر ایک بار پھر دھندلی روشنی چھانے لگی اور فضا میں وہ دبی ہوئی دھڑکن کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ یہ آواز اب پہلے سے زیادہ گہری اور پراسرار تھی، جیسے کسی نامعلوم حقیقت کی نوید دے رہی ہو۔ پھر خوبصورت روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کردار، خاموش قیدی۔ وہ لڑکی جو سالوں سے پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسے کہا گیا کہ چپ رہو، بیٹھو، جھکو اور جیو مت، صرف نبھاؤ۔ اس کا وجود ایک چیختی ہوئی خاموشی کا ترجمان تھا۔ اسٹیج پر بکھری ہلکی دھند میں سے ایک نیا سایہ ابھرا۔ یہ خاموش قیدی تھی۔ اس کا لباس مدھم سرمئی رنگ کا تھا، جیسے دھند یا کسی بوسیدہ دیوار کی پرچھائی جس پر وقت کی گرد جم چکی ہو۔ اس لباس کی ساخت ایک گہرے کرب کی عکاس تھی۔ کہیں تو وہ اتنا تنگ تھا کہ لگتا تھا ہر حرکت میں اسے اذیت ہو رہی ہے، اس کا بدن قید میں ہے، اور کہیں اتنا ڈھیلا جیسے اس نے اپنی شخصیت، اپنی ہستی ترک کر دی ہو۔ اس کی آستینیں بہت لمبی تھیں، ہاتھوں کو چھپاتی ہوئی، گویا وہ اپنی ذات، اپنے وجود کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کے کندھوں پر ایک بھاری چادر تھی جو زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اوڑھنے کے بجائے بوجھ کی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ یہ بوجھ اس کی خاموش جدوجہد کا عکاس تھا۔ یہ کاسٹیوم ظاہر کر رہا تھا کہ اس لباس کی اندرونی استر میں ادھورے خواب چھپے تھے، مدھم پرنٹ میں مری ہوئی تتلیاں جو کبھی اڑ نہ سکیں، ٹوٹے پنکھ جو دوبارہ فضا میں بلند ہونے کی ہمت نہ کر سکے، اور دھاگے جو کبھی ایک قوس قزح بنانے والے تھے مگر بیچ ہی میں ٹوٹ گئے۔ پس منظر میں ایک مدھم سی زنجیر کھنکنے کی آواز ابھری جو اس کی قید کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہال ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبا تھا جب صرف ایک تیز ٹھنڈی سپاٹ لائٹ سیدھی اس پر آ کر ٹھہری، اس کے وجود کے ہر زخم کو نمایاں کرتی ہوئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ پتھروں کو گھسیٹ رہی ہو۔ نظریں زمین پر تھیں اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹیج پر آگے بڑھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی چادر اس کے کندھے سے سرک گئی اور اس کی استر کی جھلک ناظرین کو دکھائی دی۔ ایک سیکنڈ کا وہ لمحہ جب اس کے اندر کا درد، اس کے ادھورے خواب، اس کے ٹوٹے پنکھ نظر آئے، پھر وہ چادر کو دوبارہ درست کر گئی اور وہ درد چھپ گیا۔ ہال میں ایک گہری آہ سنائی دی اور وہ واپس چلی گئی۔ اگلا کردار، بند آواز۔ جس لڑکی کی آواز کبھی نکلی ہی نہیں، جس کی ہر بات صرف اندر گونجتی رہی، باہر نہیں، ایک ایسی روح جو چیخنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ بند آواز اسٹیج پر تاریکی سے نکلی۔ اس نے مکمل کالا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی خاموشی اور اندرونی گھٹن کی علامت تھا، مگر اس کالے پر سنہری دھاگوں میں ایک مفلر کی طرح لپٹی ہوئی خاموشی کا نشان تھا جو اس کے گلے کے پاس سے گزر کر نیچے لٹک رہا تھا، جیسے اس کی آواز کو قید کیا گیا ہو۔ اس کے منہ کے قریب ایک کپڑے کی پٹی سی لٹکی ہوئی تھی، جیسے کبھی زبردستی باندھی گئی ہو تاکہ وہ بول نہ سکے،
اور اب وہ پٹی اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ دامن پر کہیں کہیں ٹوٹے حروف کڑھے ہوئے تھے، ایسے حروف جو الفاظ بننے سے پہلے ہی بکھر گئے تھے، جیسے الفاظ اس کے لباس سے چھوٹ کر گر گئے ہوں مگر کوئی سننے والا ہی نہ تھا۔ پس منظر میں کسی ہارمونیم کی بجتی ہوئی ٹوٹی ہوئی تان گونجی جو ایک ادھورے گیت کی طرح تھی۔ وہ ایک لالٹین ہاتھ میں لائی جو بجھنے کے قریب تھی، اس کی روشنی مسلسل ٹمٹما رہی تھی جیسے اس کی امید بھی بجھنے کو ہے۔ وہ اسٹیج کے ایک حصے پر آ کر رکی، لالٹین کو دھیان سے دیکھا، پھر آہستہ سے منہ کھولا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر آواز نہیں آئی۔ ہال کی خاموشی میں صرف اس کے کپ کپاتے ہونٹ اور بھیگی پلکیں نظر آئیں جن پر آنسو بننے سے پہلے ہی جم گئے تھے۔ اس کی خاموشی ہال میں موجود ہر فرد کے دل میں ایک گہری بازگشت چھوڑ گئی۔ اگلا کردار، زندہ لاش۔ وہ جو زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، مگر اندر سے مر چکی تھی، جس کا جسم تو موجود تھا مگر روح ویران ہو چکی تھی۔ زندہ لاش کا ظہور سب سے زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ اس نے مکمل سفید لباس پہن رکھا تھا جو کسی کفن کی طرح محسوس ہوتا تھا، مگر اس سفید پر سرخ دھاگوں سے کڑھے ہوئے بدن پر کٹاؤ کے نشانات تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ لباس کی آستینوں کے اندر سے جھانکتی ہوئی زنجیریں تھیں جو کہ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ زنجیریں دکھا رہی تھیں کہ وہ آزاد ہو کر بھی قید تھی، شاید اپنی ہی اذیتوں میں یا ماضی کے حصار میں۔ پس منظر میں دروازہ بند ہونے کی ایک بھیانک آواز گونجی، جیسے کسی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہو۔ وہ جب چلی تو اس کے ہر قدم سے فرش پر راکھ سی جھڑتی گئی، جیسے اس کا وجود اندر سے چل کر خاک ہو چکا ہو۔ اس کی چال میں کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک بے سمت حرکت تھی۔ وہ اسٹیج کے بیچ میں آ کر رکی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف ایک گہری بے حسی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھی اور اپنے دامن میں منہ چھپا لیا، جیسے دنیا کی نظروں سے بھی چھپنا چاہتی ہو، جیسے اپنے ہی وجود کے درد سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ ہال میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اس کی اذیت کو محسوس کر سکتا تھا کہ وہ لمحہ تھا جہاں عنکبوت اپنے سب سے خاموش لیکن سب سے گہرا زخم پیش کرنے والا تھا۔ ایک ایسا کردار جو خود اب موجود نہیں، لیکن ہر ماں کے دل میں، ہر لڑکی کے خواب میں، ہر قبر کی مٹی میں کہیں نہ کہیں بسا ہوا ہے۔ یہ تھی رانیہ، وہ جس کے نام پر یہ پورا پروجیکٹ تھا، جو خودکشی کر گئی، مگر صرف مرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوال چھوڑنے کے لیے۔ اگر سن لیا ہوتا، اگر یقین کر لیا ہوتا تو کیا میں زندہ رہتی؟ اسٹیج پر مکمل سناٹا تھا، نہ روشنی نہ موسیقی، صرف ایک دل کی دھیمی دھڑکن، جیسے کوئی آخری سانسوں میں ہو۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کا ایک نرم نیلا دائرہ اسٹیج کے کنارے پر بنتا گیا اور اس میں ایک لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا جیسے ہوا اسے لے کر آ رہی ہو، قدم ہلکے، آنکھیں جھکی ہوئی، اور چہرے پر کوئی شکایت نہیں، بس ایک تلخ قبولیت۔ وہ زندگی سے جا چکی تھی، مگر افسوس سے نہیں۔ اس کے لباس کا رنگ مٹیالہ نیلا تھا، نہ آسمان جیسا نہ اندھیرے جیسا، بلکہ جیسے آنکھ کے حلقے جب رو رو کر تھک جائیں، بالکل ویسا۔ اس کا کپڑا نہایت نرم اور بہتا ہوا تھا جیسے کفن۔ وہ اسٹیج کے بیچ پہنچی اور ایک لمحے کو اپنے دونوں ہاتھ دل کے سامنے جوڑ کر کھڑے کیے، جیسے کوئی معافی مانگنے نہیں، معافی دینے آئی ہو۔ پھر وہ بولی نہایت دھیمی، خواب جیسی آواز میں رانیہ ہوں، وہ جس نے خود کو ختم کیا کیونکہ کسی نے میری بات سننے کا وقت نہ نکالا۔ مجھے محبت نے نہیں مارا، مجھے وہ مار گئے جو کہتے تھے تمہیں مر جانا چاہیے، اور وہ بھی جو کہتے تھے ہم شرمندہ ہیں مگر تم مر ہی کیوں گئیں۔ میں چلی گئی ہوں مگر تم میں باقی ہوں، تم میں سے ہر ایک میں، جو کبھی نہ کہنے سے ڈری تھی، جو اپنے کرب کو غلطی کہہ کر چپ ہو گئی،
میں ایک یاد نہیں، میں ایک وراثت ہوں، اور اگر تم جینا چاہتی ہو تو میری موت کو صرف ماتم مت بنانا، اسے آواز بنانا۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور اسٹیج کے آخری حصے میں وہاں کھڑی ہو گئی جہاں باقی کردار کھڑے تھے۔ وہ ان تمام لڑکیوں کی نمائندہ تھی جنہوں نے جینا چاہا تھا لیکن انہیں سنبھالا نہ گیا۔ خوبصورت روح اب چیتڑوں میں لپٹ چکی تھی۔ اگلا کردار، چیتڑوں میں لپٹی روح۔ اسٹیج پر اچانک ہر رنگ نے اپنی شناخت کھو دی۔ نیلا، سفید، سیاہ، سب معدوم ہو گئے۔ فقط ایک گہرا، خالی سایہ تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ پھر فضا میں دھواں سا پھیلنے لگا، نہایت آہستہ، جیسے کوئی قدیم راز افشاں ہو رہا ہو، اور اس دھندلکے کے بیچوں بیچ ایک سایہ جنم لینے لگا۔ ایک لرزتا ہوا وجود اسٹیج پر داخل ہوا۔ نہ لڑکی لگتی تھی نہ عورت، بس ایک روح کا ملبہ۔ اس کی چال میں نہ وقار تھا نہ شرم، بلکہ ایسی وحشت تھی جیسے کسی نے اسے پھینک دیا ہو، نوچ کر، سمیٹ کر۔ ہر قدم پر کپڑوں کے ریشے بکھرتے تھے اور ہال میں مدھم مدھم کپڑے پھٹنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنا کوئی ٹکڑا گنوا رہی ہو۔ یہ محض آواز نہیں تھی، ایک خاموش چیخ تھی جو فضا میں سرائیت کر رہی تھی۔ اس کا کاسٹیوم فجر معراج کا شاہکار تھا۔ ہال میں بیٹھے لوگ سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے لباس کا رنگ واضح نہیں تھا، کبھی خاکی، کبھی سیاہ، کبھی خونی سرخ کا دھبا۔ کمر سے دامن تک چیتھڑے تھے، دانستہ ادھڑے ہوئے، جلے ہوئے، اور کچے دھاگے نکلتے ہوئے جو ہر حرکت کے ساتھ ایک کربناک داستان سناتے تھے۔ بازوؤں پر کپڑے کی پتلی سی پٹیاں تھیں جیسے کسی نے اسے باندھ کر رکھا ہو، اس کی آزادی چھین لی گئی ہو۔ ایک کندھے پر سیڑھیوں کی طرح پھٹی ہوئی کڑھائی تھی، جیسے کسی نے بار بار چڑھنے کی کوشش کی ہو اور ہر بار گر گیا ہو۔ لباس کے بیک پینل پر خون جیسے سرخ ریشے تھے جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ صرف رنگ نہیں، تازہ زخم تھے جو ابھی بھی رس رہے تھے۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور انگلیوں سے چاندی جیسے تار جڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی نامعلوم اذیت ناک جال میں ابھی بھی پھنسی ہو۔ اس کی اسٹیج پر موجودگی وحشت ناک تھی۔ روشنی اس پر نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ جہاں چلتی، روشنی اس سے پیچھے ہٹتی جاتی، جیسے وہ خود روشنی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، سر جھکا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی چادر، جو چیتھڑوں کا مجموعہ تھی، زمین پر بچھائی۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور تب وہ بولی، تم سب مجھے دیکھتے ہو، مگر جو دیکھا ہے وہ میں ہوں۔ یہ چیتھڑے صرف کپڑے نہیں، یہ میری جلد ہے جو اتاری گئی۔ یہ دھاگے میری نسیں ہیں جنہیں کاٹا گیا۔ یہ دامن دیکھو، کبھی سفید تھا، اب ہر دھبا ایک لمس کی تذلیل ہے۔ تم فیشن دیکھنے آئے ہو، آؤ دیکھو، یہ ڈیزائن نہیں، یہ میں ہوں، چیتھڑوں میں لپٹی روح۔ اس کی آواز ختم نہیں ہوئی بلکہ دھن میں تحلیل ہو گئی، اور وہ خود چادر سمیٹ کر دائرے کی طرح مڑی، اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور فرش پر گر گئی، بالکل ساکت، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ روشنی دھیرے دھیرے واپس آئی، مگر اب ہال میں کوئی سانس نہیں لیتا تھا۔ ایک گہرا، ناقابل بیان اثر ہر دل پر نقش ہو چکا تھا۔ یہ تھی چیتھڑوں میں لپٹی روح، فجر کی کڑھائی ہوئی خاموش چیخ، فلک کی لکھی ہوئی قبر کے اندر کی تحریر۔ اگلا کردار، روحی، عنکبوت کا اصل دھاگا۔ ہال میں خاموشی کی ایک نئی تہ اتری، گہری، بے آواز، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ نہ پس منظر میں کوئی موسیقی، نہ کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ، صرف ایک چیز تھی جو اس گہری چپ میں بھی گونج رہی تھی، سانس لینے کی آواز، نرم، کمزور، مگر ہر ریشے سے گواہی دیتی ہوئی کہ میں اب بھی یہاں ہوں، میں اب بھی موجود ہوں۔ پھر اسٹیج کے ایک کنارے سے ایک نحیف سی بچی، ایک مجسم سوال داخل ہوئی۔ یہ روحی تھی، ہاں روحی۔ وہ تیزی سے نہیں آئی، نہ کسی ادا کے ساتھ۔ اس کی چال میں نہ غرور تھا نہ عجلت، بلکہ وہ دھیرے دھیرے، ایک قدم،
پھر دوسرا، یوں بڑھتی رہی جیسے ہر قدم موت کے گلے سے چھینا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ویل چیئر نہ چھڑی، صرف ایک کپکپاتا ہوا وجود جو اپنی داخلی ہمت کے سہارے قائم تھا۔ ہر اٹھتا قدم ایک بے آواز چیخ تھا اور ایک اندیکھی جدوجہد جو روح کی گہرائیوں سے پھوٹ رہی تھی۔ روحی کا لباس شفاف سفید گوز کے کپڑے سے تیار تھا، نہایت ہلکا، جیسے چاندنی کا ٹکڑا ہو جس پر زخموں کی روشنی گرا دی گئی ہو۔ یہ لباس نہیں، اس کی روح کا عکس تھا۔ اس کی آستینیں لمبی تھیں مگر کناروں پر بہت باریک سرخ دھاریاں تھیں، جیسے کوئی نازک نس کی رگیں جلد سے باہر آ گئی ہوں، اس کے اندرونی کرب کو ظاہر کرتی ہوئی۔ کمر پر ایک ہلکی سی سنہری بیلٹ بندھی تھی۔ یہ فقط ایک پٹی نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا جیسے روحی خود اپنی سانسوں کو باندھ کر رکھ رہی ہو، کہیں وہ پھسل نہ جائیں، کہیں زندگی اس کی گرفت سے نکل نہ جائے۔ لباس کی پشت پر بہت ہلکے ہاتھوں سے کڑھی ہوئی ایک مکڑی کا جالا تھا، نہایت نرم، نہایت شفاف، جیسے ایک بچی نے اپنے درد سے خود کو بن کر محفوظ رکھا ہو۔ یہ جالا اس کا دفاع تھا، اس کی بقا کا نمونہ، لیکن جالا مکمل نہیں تھا، ایک کنارے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس ٹوٹے دھاگے پر ایک عبارت جمی تھی جو ہر دیکھنے والے کی روح میں اتر گئی۔ میں ختم نہیں ہوئی، میں بس ٹھہری ہوں۔ فرش پر کوئی شوخ روشنی نہیں تھی، بس چاندنی جیسی ہلکی نیلاہٹ تھی، جیسے اسپتال کی رات، جیسے زندگی کا آخری خواب۔ اسکرین پر روحی کے ہاتھ کا کلوز اپ نمودار ہوا جہاں انگلیوں پر ایک آئی وی ڈرپ کا نشان تھا، ابھی بھی تازہ، اس کی جنگ کی لافانی یاد دہانی۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کے مرکز میں آئی۔ تماشائی اب سانس بھی دبا کر سن رہے تھے، فضا میں روحی کے وجود کی ٹیسیں گونج رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ موت عمر مانگتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھیل کھیلتی ہے اور میں اس کا سب سے چھوٹا کھلونا ہوں، مگر مجھے جینا ہے، صرف آج نہیں، ہر اس دن کے لیے جو مجھ سے چھینا گیا۔ اسکرین پر اس کی تصویر ابھری، اسپتال کے بستر پر، ایک شیریں مسکراہٹ کے ساتھ اور سر پر اسکارف بندھا ہوا جو بیماری کے زخموں کو بھی چھپانے سے قاصر تھا۔ اسٹیج پر دھیمی سی روشنی پھیل گئی اور باقی تمام کردار ایک ایک کر کے دائرے میں آ گئے، خاموش لیکن موجود۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں احترام تھا، درد تھا، اور اس چھوٹی سی جان کے لیے ایک گہری دعائے بقا۔ روحی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو موت کو بھی پگھلا دے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں عنکبوت ہوں، میں نے خود کو بنا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فیشن، پرفارمنس اور آرٹ سب ختم ہو گئے تھے، باقی بچی صرف ایک بچی کی خواہش، زندہ رہنے کی خواہش، ایک ایسی خواہش جو ہر دل کو اشک بار کر گئی۔ اگلا کردار، آئینے سے کتراتی ہوئی لڑکی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہ نئے نقش، نہ بدن کی تراش، نہ رنگ، نہ جلد، کوئی مطلوبہ۔ اسے نہ صرف نظر انداز کیا گیا تھا بلکہ ناپسند کیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ہی ہاتھوں سے۔ وہ ہر صبح بیدار ہوتی تو اپنی جلد کو اپنا دشمن پاتی۔ اس کے لباس کا رنگ خاکستری تھا، گرد آلود، سرمئی، جیسے وہ بار بار خود کو صاف کرنا چاہے، مگر کچھ دھبے تھے جو روح پر نقش ہو چکے تھے۔ لباس کی ساخت میں کوئی سہولت نہیں تھی، کپڑا بدن کے ساتھ ڈھنگ سے نہیں بیٹھتا تھا، آستینیں بہت چھوٹی، وہ خود کو ڈھکنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیم شفاف جالی دار پردہ تھا جو صرف اتنا ظاہر کرتا تھا کہ یہ چہرہ تمہیں دیکھنا تھا اور تم نے منہ موڑ لیا۔ پاؤں میں معمولی پلاسٹک کی جیسی چپلیں تھیں، جیسے وہ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتی۔ پاؤں پر نشان تھے، جلے ہوئے، شاید خود سے بنائے گئے۔ لباس پر چھوٹے چھوٹے آئینے ٹکے تھے، مگر یہ آئینے سالم نہیں، ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب وہ ہلتی تو ان آئینوں میں اس کا عکس بکھر جاتا۔ کوئی بھی مکمل چہرہ نہیں بنتا، بس ٹکڑوں میں بٹی ایک اذیت کی تصویر۔ پیٹھ پر ایک جملہ کڑھا تھا جو اس کے وجود کی سب سے گہری سچائی بیان کرتا تھا۔
میری جلد میرا دشمن ہے اور میں ہر روز اسی کے ساتھ جاگتی ہوں۔ وہ کبھی سیدھا نہیں چلتی تھی، اس کی چال میں ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک بار بار پلٹنے والی خوفزدہ تھکن، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ تماشا نہیں تضحیک بننے آئی تھی۔ ہر قدم پر اس کی بے چینی عیاں تھی۔ جب وہ ریمپ کے آخری حصے پر پہنچی تو جیسے خاموشی چیخ اٹھی، کیا مجھے یہ جگہ ملی یا میں نے چھین لی؟ اس کی نظریں بھٹکی ہوئی تھیں، کسی آئینے کی تلاش میں نہیں بلکہ اس سے بچنے کی تلاش میں۔ میں وہ ہوں جو آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی جلد پر نظر پڑتے ہی لوگ نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میں نے ہر حسن کی تعریف کو اپنی موت کے پروانے کی طرح دیکھا ہے، مگر آج میں تمہارے سامنے ہوں اپنی پوری بدصورتی میں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے، اور جب سچ بولنے لگے تو پھر کوئی بھی بدصورت نہیں رہتا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں خوبصورت ہوں اور میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ اگلا کردار، پھٹے ریشم کی دلہن۔ وہ آئی تو تھی دلہن بننے، مگر پہنایا گیا اسے ریشم نہیں، بدلہ تھا۔ وہ ایک انتقام کی کہانی کا حصہ بنی، کسی اور کی نفرت کا ذریعہ، اور جس نے اس سے محبت کا وعدہ کیا اسی نے اسے نوچ ڈالا، قسطوں میں توڑا، لفظوں میں مارا اور خاموشی میں دفن کیا۔ اس کا کاسٹیوم ایک دلہن کے لباس کا مسخ شدہ عکس تھا، زرد اور سرخ کا روایتی امتزاج، مگر رنگ بے جان تھے، جیسے کسی نے تمام خوشی نچوڑ لی ہو۔ قمیص کے دامن پر ریشمی دھاگے کٹے پھٹے تھے، کچھ جگہوں پر ایسی سلائی کی گئی جیسے کسی نے کرب کو ڈھانکنے کی کوشش کی ہو۔ آستینوں پر گہرے نیلے اور سیاہ دھاگوں سے دھاریاں بنی تھیں جو اس کے فیونسی کے ہاتھوں کے نشانوں کا استعارہ تھیں۔ یہ کردار فلک کا تھا۔ گھونگھٹ اس کے چہرے پر تھا مگر مکمل نہیں، ایک طرف سے پھٹا ہوا، جیسے کسی نے محبت کو درمیان سے چاک کر دیا ہو۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور ان پر مہندی نہیں، جیسے کسی نے سیاہی سے لکھ دی ہو۔ یہ سفر خوشی کا نہیں، قید کا تھا۔ زیور کے بجائے اس کے ہاتھوں میں ٹوٹے کنگنوں کے ٹکڑے تھے اور کلائی پر بندھی ایک زنگ آلود زنجیر جو رشتہ کہلاتی تھی، مگر ایک قید تھی، ایک سزا۔ اس کی چال لڑکھڑاتی ہوئی تھی مگر وہ رکی نہیں، جیسے ہر قدم میں درد ہو مگر ہر درد میں عزم ہو۔ اس کی گردن جھکی تھی مگر آنکھیں بلند تھیں، اور جب وہ ریمپ کے بیچ میں آ کر رکی تو وہ بولی نہیں بلکہ ریشمی دامن کھولا جس کی اندرونی تہہ پر کڑھائی تھی۔ تم نے میرا جسم لیا مگر میری روح ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے کندھے سے وہ زنگ آلود زنجیر اتار کر اور اسٹیج کے بیچ میں رکھ دی۔ میں بدلہ نہیں، انسان تھی، اور آج میں خود کو واپس لے رہی ہوں۔ ڈھیروں کرداروں کے بعد جب شو اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا اور اب سب سے آخری کردار نمودار ہوا تھا، وہ جس کی سب کو اشد ضرورت تھی۔ اگلا کردار، مرہم کی روح پوش چادر۔ ہال میں ایک بار پھر گہرا اندھیرا چھا گیا، اس قدر گہرا کہ جیسے اسٹیج پر موجود ہر وجود فنا ہو گیا ہو۔ صرف وہی چیتڑوں میں لپٹی روح پڑی تھی، تنہا، ساکت، جیسے اس پر کوئی دعا بھی بھاری ہو۔ فضا سوگوار تھی، ایک بے نام کرب ہوا میں سرایت کر رہا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کے دل بھاری ہو چکے تھے، کئی آنسو بہا چکے تھے اور کئی دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ہلکی سی نقرئی روشنی آسمان سے اتری، نہ اسٹیج لائٹ تھی نہ پروجیکٹر کی چمک، ایک ایسی روشنی تھی جیسے کوئی دعا، کسی نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اسے طلب کیا ہو۔ ایک پاکیزہ امید بھری کرن، اور اس روشنی میں ایک عورت دکھائی دی۔ اس کا لباس نہایت سادہ تھا، مٹیالہ سفید، جیسے چادر ہو جو دھند سے بنی ہو۔ اس لباس میں کوئی تکلف نہیں تھا مگر اس کی سادگی میں ایک سکون تھا، ایک ایسی ٹھنڈک جو ہر زخم پر مرہم کا کام کرے۔ وہ نہایت نرم قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ اس کی چال میں کوئی بھاری پن نہیں تھا، جیسے زمین پر اس کا حق نہ ہو، بس اذن ملا ہو گزرنے کا۔
ہر قدم کے ساتھ ایک اندیکھی رحمت فضا میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک لپٹا ہوا پارچہ تھا، نہ قیمتی نہ نفیس، مگر اس میں ایسی خلوص کی مہک تھی کہ ہال میں سانس لینا آسان ہو گیا، جیسے بند کلیوں میں جان پڑ گئی ہو۔ جب وہ چیتڑوں میں لپٹی روح کے قریب پہنچی، پھر رکی اور جھکی، اپنے ہاتھوں سے وہ پارچہ اس پر ڈال دیا۔ نہ جلدی نہ نمائش، اس عمل میں اتنی محبت، اتنی ملائمت تھی جیسے کوئی ماں اپنے تھکے ہوئے بچے کو سلا رہی ہو، جیسے کسی نے کپکپاتے شعلے پر اپنی ہتھیلی رکھ دی ہو تاکہ وہ بجھنے نہ پائے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں تھا جو ڈالا گیا تھا، یہ ایک چادر تحفظ تھی جو ایک بے نام کرب کو ڈھانپ رہی تھی۔ اس کا اپنا لباس مکمل ہموار تھا، کوئی زیور، کوئی نقش نہیں۔ اس کی سادگی ہی اس کی عظمت تھی، لیکن اس کی پشت پر سلک کے دھاگوں سے ایک جملہ کڑھا تھا جو اس کی خاموش موجودگی کا مفہوم بیان کر رہا تھا۔ میں ان سب کی ماں نہیں، مگر ان کی ماں کی دعا ہوں۔ میں مرہم کی روح پوش چادر ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے تماشائیوں کی طرف مڑی۔ اس کی نگاہوں میں شفقت تھی، گہرا فہم۔ نہایت آہستہ گونجتی ہوئی آواز ابھری، تم نے ان کی چیخیں سنی؟ مگر کیا تم نے ان کی خاموشی میں جھانکا؟ یہ صرف کردار نہیں، یہ زندہ دفن ہونے والی لڑکیاں ہیں۔ ان میں کوئی بند آواز ہے، کوئی مردہ خواب، کوئی اپنی جلد سے شرمندہ، اور یہ چیتڑوں میں لپٹی روح، یہ سب کی گواہی ہے۔ یہ وہ ہے جو باقی سب ہونے سے بچ گئیں، مگر اگر تم سنبھال نہ سکے تو کل ہر لڑکی ایک چیتڑا ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، اس کے الفاظ فضا میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نہ نعرہ نہ بین، صرف ایک خاموش دعا۔ اس کی ہتھیلیوں سے ایک اندیکھی رحمت کا نور پھوٹتا محسوس ہوا، اور اس کے بلند ہاتھوں کے ساتھ تمام کردار ایک ایک کر کے دوبارہ اسٹیج پر نمودار ہوتے دائرہ بنانے لگے۔ ان کے سروں پر ہلکی سی روشنی آئی، جیسے ایک نیا آغاز ہو، ایک نئی امید کی کرن۔ اور یہ چیتڑوں میں لپٹی روح اب دھند کے اس لپٹے میں چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی راز جو اب آخرکار محفوظ ہو گیا ہو۔ مرہم کے وجود نے اسے ایک ایسی پناہ دی تھی جو کسی لفظ سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ وہ کردار تھا جس کا نام شاید کبھی سنا نہیں جائے گا، جسے ماڈلز میں نہیں گنا جائے گا، مگر اس کے بغیر عنکبوت مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لباس ہے جس کے بغیر کوئی زخم، کوئی کرب مندمل نہیں ہو سکتا۔ آخری منظر، دھاگوں کا اتصال۔ اسٹیج پر خاموشی کی وہ آخری تہ چھا چکی تھی جو کسی بھی منظر کو ابدیت بخش دیتی ہے۔ مرکز میں وہ چیتڑوں میں لپٹی روح اب بھی ساکت پڑی تھی، جسے مرہم کی چادر جیسے پارچے سے ڈھانپ دیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی تقدیس تھی، دکھ اور امید کا ایک انوکھا امتزاج۔ پھر بہت آہستگی سے ایک ایک کر کے تمام کردار اسٹیج کے مرکز کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر کردار اپنے اپنے کرب، اپنی اپنی کہانی کے ساتھ اس روح کے قریب آتا گیا جو ان سب کی مشترکہ گواہی تھی۔ روحی سب سے پہلے آئی۔ اس کا نازک وجود چاندنی جیسے سفید گوز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی ہر سانس زندگی کی دعا تھی۔ اس نے اپنے لباس کے پیچھے کڑھے ہوئے مکڑی کے ٹوٹے جالے کا دھاگا کھولا جو اس کے وجود کا ایک حصہ تھا، اور اس چیتڑوں میں لپٹی روح پر رکھ دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، میرا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہی میرے لیے پناہ ہے۔ اس کے بعد آئینے سے کتراتی ہوئی آئی۔ اس کے چال میں اب بھی جھجک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس کے لباس پر لگے ٹوٹے ہوئے آئینوں میں اس کا عکس بکھر رہا تھا، مگر اب یہ بکھراؤ اذیت نہیں بلکہ سچ کی ایک علامت تھا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا آئینہ اتارا اور اسے اس ڈھانپی ہوئی روح پر رکھ دیا، گویا کہہ رہی ہو، میری صورت کا سچ ہی میری حفاظت کرے گا۔ اور یوں ایک ایک کر کے عنکبوت کے تمام کردار آتے گئے، ہر کوئی اپنی کہانی کا ایک دھاگا، اپنے وجود کا ایک ٹکڑا، اپنی اذیت کا ایک نشان اس ڈھانپی ہوئی روح پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ لباس کے کنارے، کڑھے ہوئے ریشمی جلے ہوئے نشان، وہ سب جو ان کی ذاتی جنگ کا حصہ تھے،
اب اس مشترکہ چادر کا حصہ بن رہے تھے۔ یہ صرف کپڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ان کی روحوں کے حصے تھے جو اب ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔ جب سب نے اپنے ٹکڑے رکھ دیے تو اسٹیج پر ایک انوکھا منظر تھا۔ مرکز میں ایک مقدس ڈھیر تھا جو ان تمام کرداروں کی کہانیوں سے بنا گیا تھا۔ تمام روحوں نے اپنے چیتڑے اتار پھینکے تھے۔ پھر تمام کردار ایک خود ساختہ خاموش ترتیب میں چیتڑوں میں لپٹی روح کے پیچھے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اب ہال میں سب کو اپنے سامنے نظر آ رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے، کٹے پھٹے، مگر اب تنہا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک مشترکہ درد تھا، مگر اس درد کے ساتھ ایک مشترکہ قوت بھی تھی جو انہیں آپس میں باندھ رہی تھی۔ ان کی خاموشی چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ اسٹیج کی روشنیاں دھیمی پڑنے لگیں، ایک نرم الہامی چمک میں بدل گئیں۔ فضا میں ایک گہرا سکون اتر آیا، اور پھر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تمام کرداروں نے ایک ساتھ مگر سرگوشی کی طرح کہا، ہم نے اپنے چیتڑے اتار پھینکے ہیں۔ ہم نے خود کو امید، خودداری اور دعا سے ڈھانپ لیا ہے۔ ہم اب زندہ رہیں گے، ہر دھاگے کے ساتھ۔ ان کے الفاظ ہال میں گونجے اور پگھل گئے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک دعا، ایک ابدی امید۔ یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہال میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ ہر دل میں ایک مرہم سا لگا، ایک ایسی گہرائی کا احساس ہوا جو صرف سچائی کی عکاسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آخری لفظ ہوا میں تحلیل ہوا، اسٹیج پر آہستہ آہستہ پردہ گرنے لگا۔ پردہ گر رہا تھا، مگر وہ دھاگے جو ان تمام روحوں کو جوڑ گئے تھے وہ اب کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اب وقت پہنچ چکا تھا اس لمحے پر جہاں عنکبوت ختم نہیں ہوتا، کھلتا ہے، جہاں تمام کردار اپنے چیتڑوں، اپنے زخموں، اپنے خوابوں کے ساتھ اسٹیج سے جا چکے تھے، اور باقی بچی تھی صرف وہ جس نے ان سب کو سینچا تھا، لفظ بلفظ، دھاگا بدھاگا۔ فجر معراج، یہ اس کا لمحہ نہیں، یہ اس کا نچوڑ تھا۔ وہ لمحہ جہاں وہ خود نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر ہر آنکھ، ہر لڑکی، ہر چیخ اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسٹیج پر تاریکی چھا گئی۔ ہال میں تماشائیوں کا سانس بند تھا۔ آنکھوں میں وہ کردار قید تھے جو ابھی اس اسٹیج پر رو چکے، چل چکے، ڈھل چکے تھے۔ ہوا میں ایک گہرا سناٹا تھا جو دلوں میں اتر رہا تھا، اور تب دھیرے دھیرے ایک سفید روشنی پھیلی۔ مرکز میں ایک اکیلی عورت کھڑی تھی، سفید بلاؤز اور سیاہ لمبی کھلی اسکرٹ پہنے، کھلے بال۔ اس کی سادگی میں ایک غیر معمولی طاقت تھی۔ چہرہ تھکا ہوا مگر روشن، آنکھوں میں نمی تھی مگر شکست نہیں۔ وہ فجر معراج تھی جس کے گرد خاموشی کی چادر تھی۔ ہال میں بیٹھے لوگ، سی ای اوز، وزراء، ڈپلومیٹس، فیشن کریٹیکس، اداکار، سفیر، سرمایہ دار، سب کی نظریں ساکت تھیں۔ ان کے چہروں پر فیشن کی چمک نہیں بلکہ ایک گہری سوچ اور حیرت کا عکس تھا۔ آن لائن فیڈ کے اس پار نسا ایڈمبرا میں اپنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر کسی چھوڑی ہوئی دعا کی طرح رینگ رہی تھیں، جیسے وہ اس روشنی کو چھونا چاہتی ہو، جیسے ان کرداروں کے ہر لفظ میں اسے اپنی گمشدہ آواز مل رہی ہو۔ ہال کے پچھلے حصے میں فلک کی پلکیں لرزتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب فجر کیا کہنے جا رہی تھی، اور یہی بات سب سے زیادہ دھچکا دینے والی تھی۔ اس نے قلم مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے رقم کر لینا چاہتی ہو۔ ولی کے لب بھینچے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں ایک فخر تھا، اور رئیس اورنگزیب ہال کے وی آئی پی باکس میں بیٹھا تھا، سراپا سایہ، مگر اس لمحے وہ سایہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختیاں پگھل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ ہار گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہار گیا تھا جس سے جیتنے کا اس نے عہد کر رکھا تھا۔ جو طاقت وہ کبھی بندوق، پیسہ اور کنٹرول میں ڈھونڈتا تھا، وہ سب فجر معراج کی آواز میں سمٹ آئی تھی۔ اسٹیج پر فجر کی کپکپاتی آواز ابھری، یہ سب کچھ میں نے کیوں بنایا؟
یہ کپڑے، کاسٹیوم، ریمپ، لائٹس، کیونکہ جب لفظ نہیں سنے جاتے تو ہم دھاگے بولنے لگتے ہیں۔ جب آنکھوں میں سچ ہو اور منہ پر خاموشی تو جسم بولنے لگتا ہے۔ آپ نے آج وہ جسم دیکھے جو فقط زندہ نہیں تھے، جو کبھی دفن ہو چکے تھے۔ آپ نے وہ لباس دیکھے جو پہنے نہیں گئے، مسلے گئے۔ مگر میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں، تو آپ بھی وہ سوئی ہیں، وہ دھاگا ہیں جو کسی کو جوڑ سکتا ہے، خود کو بھی۔ کوئی بھی لڑکی، چاہے وہ رانیہ ہو، روحی ہو، یا وہ جو اسکرین کے اس پار بیٹھی خود کو گناہ سمجھتی ہے، تم قابل رحم نہیں ہو، تم مکمل ہو، تم چیتھڑے نہیں ہو، تم وہ چادر ہو جس میں پوری دنیا لپٹی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ سب صرف فیشن کے لیے نہیں بنایا، میں نے یہ بنایا کیونکہ روح ہمیشہ شفاف نہیں رہتی۔ بعض روحیں وقت کے تیز دھاروں سے کٹتی جاتی ہیں، ان پر داغ لگتے ہیں، چھالے پڑتے ہیں، اور پھر جب زندگی آگے گھسیٹتی ہے تو وہ روح خود کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرتی ہے، کبھی لفظ، کبھی خاموشی، اور کبھی چیتھڑے۔ یہ چیتھڑے صرف کپڑا نہیں ہوتے، یہ تلخیوں کی بوسیدہ چادریں ہیں جن میں ہم اپنے اندر کی سچائیوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ دکھ کی دھجیوں سے بنا وہ لبادہ ہے جو انسان اس وقت اوڑھتا ہے جب دنیا اس کی ذات کی تاریکی کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس باب کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں چیتھڑوں میں لپٹی روح بن چکا ہے۔ کسی نے اپنا اعتبار گنوا دیا، کسی نے خود پر سے یقین، کسی کی آواز اس کے اندر ہی دفن ہو گئی، اور کسی کے اندر اتنی چیخیں تھیں کہ سننے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ کسی نے اپنا آپ کسی ایسے شخص کو دے دیا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں، اور جب وہ واپس آیا تو نہ وجود سلامت تھا، نہ اعتماد۔ یہ کہانی صرف اذیتوں کی نہیں، یہ ان اذیتوں کی ہے جنہیں دکھانے کی اجازت نہیں، جن پر مرہم نہیں، صرف چپ ہے، جو گواہی مانگتی ہیں مگر زبان کھولنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ سچ بولنا یہاں گناہ ہے اور سچ سہنا سزا۔ یہ باب ان کرداروں کی خاموش چیخ ہے جو بظاہر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر ان کی روح چیتھڑوں میں لپٹی ہے، تاکہ کوئی ان کے اندرونی شکستگی کو نہ پہچان سکے، تاکہ وہ روز جئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تاکہ معاشرہ مطمئن رہے اور وہ اندر ہی اندر مرتے رہیں۔ ایک پل کی خاموشی چھا گئی۔ وہ ہاتھ میں مائک لیے کھڑی تھی، دبلی پتلی دراز قد لڑکی جس کی اپنی روح سالوں تک چیتھڑوں میں لپٹی رہی۔ یہ باب ایک سوال ہے، کیا ہم صرف جسم ہوتے ہیں؟ کیا ایک روح کو چیر کر بار بار باندھ دینا ظلم نہیں کہلاتا؟ کیا جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ واقعی سلامت ہوتے ہیں؟ یا وہ اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن صرف ایک خالی خول میں بدل جاتے ہیں؟ یہ باب انہیں آواز دیتا ہے جو کبھی بول نہ سکے، جو کبھی اپنی ذات کا دفاع نہ کر سکے، جو کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی روح کے لیے انصاف نہ مانگ سکے، جنہوں نے سیکھ لیا کہ جینا ہے تو چپ رہو، اور چپ رہنے کے لیے چیتھڑے کافی ہوتے ہیں۔ اس کی آواز رکی، گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، مگر وہ نہیں روئی، کیونکہ وہ رونے نہیں آئی تھی۔ ایک لمحے کو اپنی کمر سیدھی کی اور اس روشنی کے حالے میں اس کے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، خاموش فتح کی۔ یہ فتح کسی لڑائی کی نہیں بلکہ سچائی اور کرامت کی تھی۔ پیچھے اسکرین پر دھند کے درمیان بس ایک جملہ ابھرا، جیسے کائنات کا سب سے بڑا سچ آشکار ہو رہا ہو۔ عنکبوت، ہر وہ دھاگا جو تم نے توڑ دیا تھا، آج ہم نے اسے جوڑ دیا۔ اور تب ہال میں خاموشی ٹوٹی نہیں، چپ ہو گئی۔ لوگ تالیاں بھی نہیں بجا پائے، کیونکہ وہ اب صرف دیکھ نہیں رہے، محسوس کر رہے تھے۔ ہر روح اپنے اندر ایک نئے احساس کو جنم لیتی محسوس کر رہی تھی۔ ہیڈمبرا میں بیٹھی نسا اسکرین پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہہ رہی تھی، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس کی بھررائی آواز میں ایک نئی زندگی کا اقرار تھا۔
یہ تھا اس شو کے عنکبوت تھیم کا آخری لمحہ، جہاں فجر معراج نہ صرف ڈیزائنر رہی تھی بلکہ مرہم، گواہ اور فاتح بن گئی تھی۔ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ شو ختم ہو چکا تھا مگر اس کا اثر ابھی زندہ تھا۔ ہال میں چھائی گہری خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ ایک، پھر دو، پھر سینکڑوں ہاتھوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ محض تالیاں نہیں تھیں، یہ دلوں کا دھڑکنا تھا، صدیوں کی خاموشیوں کا اعتراف تھا۔ ہر تالی میں ایک لڑکی کی آواز تھی، ایک درد کا اقرار، ایک نئی صبح کا وعدہ۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہروں پر ایک نئی روشنی رقص کر رہی تھی۔ آن لائن دیکھنے والے ساکت تھے، ان کی انگلیاں کی بورڈ پر جم چکی تھیں۔ کوئی کیپشن نہیں، کوئی ہیش ٹیگ نہیں، بس بے آواز آنسو اور دل میں گہری اترتی ہوئی ایک حقیقت۔ سوشل میڈیا پر ایک لمحے کو جیسے سب کچھ تھم گیا تھا، لیکن پھر طوفان برپا ہو گیا۔ لڑکیوں نے اپنی اپنی پوسٹس میں لکھنا شروع کیا، میں عنکبوت ہوں، میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ یہ نعرہ بن گیا تھا جو دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ با تصویر اور بے تصویر، ہر پوسٹ ایک بیان تھی، ایک اعتراف تھا۔ جو آج دکھایا گیا وہ ان کی اپنی کہانی تھی۔ باہر میڈیا پاگل ہو چکا تھا، رپورٹرز ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں دھکے دے رہے تھے، کیمروں کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں، مائک ہر طرف بڑھا دیے گئے تھے۔ ایسا پہلے کبھی کسی نے نہ لکھا تھا نہ دکھایا تھا۔ ہر صحافی کی زبان پر یہی فقرہ تھا۔ تجزیہ کار اس شو کو فیشن کی تاریخ کا نیا موڑ قرار دے رہے تھے۔ لوگ رئیس اورنگزیب کو مبارکباد دے رہے تھے، اس عظیم الشان شو کو اسپانسر کرنے پر اسے ہیرو بنا رہے تھے۔ ہر طرف سے تعریفوں کی گونج تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کامیابی کا اصلی حقدار کوئی اور تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی کیفیت تھی، فتح کا گمان بھی تھا اور ایک ناقابل بیان شکست کا احساس بھی۔ ہال کے ایک کونے میں تمام شور سے بے نیاز فجر اور فلک ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ فلک نے ایک خوبصورت سادہ فراک پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں دنیا بھر کی تھکن تھی، صدیوں کا درد تھا، مگر اس کے ساتھ ایک غیر متزلزل فتح کا احساس بھی تھا۔ کوئی الفاظ نہیں تھے، بس دو روحیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی چیتھڑے تھے، وہی زخم تھے، وہی گٹھلی، وہی روحی کا لہو، وہی آئینے سے کتراتی آنکھوں کی شرمندگی، اور وہی مرہم کی روح پوش چادر جیسی پناہ۔ انہوں نے کر دکھایا تھا، انہوں نے اپنی ان تمام آوازوں کو زبان دے دی تھی جو گمنامی کے اندھیروں میں دفن تھیں۔ فجر کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال تھا، ہم نے کر دیا نا؟ اور فلک کی آنکھوں میں اس کا جواب تھا، ہاں ہم نے کر دیا، اور اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آرٹ، سچ اور جرات ایک ساتھ مل گئے تھے۔ یہ عنکبوت کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جو لاکھوں دلوں میں ہو چکی تھی۔ شو کے اختتام کے بعد اسٹیج کی چکا چوند مدھم پڑ چکی تھی، مگر اس کا سحر ابھی فضا میں برقرار تھا۔ ہال میں موجود ہجوم اب بھی اپنے جذبات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوا جا چکا تھا۔ اب وہاں بس ٹیمیں تھیں۔ فجر تمام تھکن کے باوجود اسٹیج کے بالکل کنارے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں ہوا میں جھول رہے تھے، جیسے وہ ابھی بھی اس خوابیدہ دنیا میں سانس لے رہی ہو جو اس نے ابھی تخلیق کی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بھورے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور ہیزل آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی روح کی گہرائیوں کو عیاں کر رہی تھی۔ یہ فتح کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جب اس کا خواب حقیقت بنا تھا۔ وہ ہال کو دیکھ رہی تھی، چیزیں سمیٹتی ٹیموں کو۔ تب ایک سایہ اس کے قریب آیا، رئیس دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھا، اسٹیج کے کنارے پر، جہاں سے ان کی نظریں نیچے خالی ہال میں دور تک پھیل جاتی تھیں۔ فجر نے اس کی جانب دیکھا، اس کی ہیزل آنکھوں میں رئیس کے لیے ایک انوکھی چمک تھی، ایک گہرا احترام، بے پناہ شکر گزاری، اور ایک ایسی معصومانہ عقیدت جو اس کے وجود کو چھو گئی۔ اس کے لیے رئیس صرف ایک اسپانسر نہیں تھا، وہ ایک مسیحا بھی تھا، ایک رہنما جس نے اس کے خواب کو پرواز بخشی تھی۔
اس کی کامیابی میں رئیس کی موجودگی اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر ایک خالص بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی جو سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مسکراہٹ اور ان ہیزل آنکھوں کی شفاف چمک میں ذرہ برابر بھی بناوٹ نہ تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک کامیاب خوش باش لڑکی تھی جو اپنی محنت کے ثمر پر نہال تھی۔ ہم نے کر دکھایا نا؟ اس نے رئیس کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں نم تھیں جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ مطلبی لوگوں کی بے مطلب سائیڈ سامنے نہیں آنی چاہیے ورنہ بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تباہی کے زیر اثر اس وقت رئیس تھا۔ اس نے لمحے خود کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، وہی ہدف جسے اس نے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مگر اس کا دل جیسے اس کی کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کا کافی جیسے بھورے بالوں کے سنہری گھیرے میں قید چہرہ، اس کی معصوم خوشی، اس کی ہیزل آنکھوں کی وہ شفاف چمک۔ رئیس کو لگا جیسے دنیا کی تمام خوبصورتی اسی ایک وجود میں سمٹ آئی ہو۔ ایک ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہاں، تم نے کر دکھایا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بے اختیار اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہی ہاتھ جو کبھی اس کی شہرک کاٹنے کے لیے بنے تھے، اب اس کے سر کو، اس کے نرم و ملائم بالوں کو سہلانے کے لیے بےتاب تھے۔ اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان ریشمی بالوں کی نرمی کو چھوا، ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا دل جو ہمیشہ ایک متعین رفتار سے دھڑکتا تھا، جیسے ایک لمحے کے لیے اپنی حرکت بھول گیا۔ وہ رک سا گیا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ یہ ناقابل بیان، یہ گنگ کر دینے والا جذبہ، نفرت، غصہ، انتقام، یہ سب تو وہ جانتا تھا۔ ان جذبات سے تو اس کی پرانی شناسائی تھی، مگر یہ کچھ نیا تھا، کچھ انجانا، کچھ ایسا جو اس کے وجود کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ جس لڑکی کی موت اس کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے لازم تھی، آج وہی اس کی سانسوں کی ڈور کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہر مسکراہٹ، اس کی ہر نگاہ رئیس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی ساری دیواریں جو اس نے برسوں کی بے حسی اور سنگدلی سے تعمیر کی تھیں، ایک ہی لمحے میں ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھہ گئیں۔ وہ رئیس جو سمجھتا تھا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہیں، آج خود کو دنیا کے سب سے طاقتور جذبے کے سامنے نہتھا اور بے بس پا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی کشش نہیں تھی، یہ کوئی وقتی بہکاوا نہیں تھا، یہ سیدھا روح کا سودا تھا۔ ایک جھماکا سا ہوا اور اس کا ہاتھ وہیں اس کے بالوں میں ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس سینے میں اٹک گیا۔ اسی اثنا میں ولی ہال میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فجر وہاں سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور رئیس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، یا شاید کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسی آگ بھڑکی تھی جو اس کے ماضی کے ہر ارادے، ہر منصوبے کو جلا کر راکھ کر دینے پر تلی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ مارنا چاہتا تھا، اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے شیریں اور سب سے خطرناک حقیقت بن کر اس کے دل پر قدم رکھ چکی تھی۔ یہ محبت تھی، خالص، بے رحم اور ناقابل مزاحمت محبت، جس نے اس کے سنگ دل وجود پر اپنا پہلا مگر فیصلہ کن قدم رکھ دیا تھا۔